ناظرین، پروگرام جنریشن گیپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ہر دفعہ ایک ایسے کیریئر کو ڈسکس کرتے ہیں جو دنیا میں قابل قبول بھی ہے، دنیا اس سے بہت زیادہ پیسے بھی کما رہی ہے، اور اس کے باوجود ہمارے ہاں معاشرہ اور والدین اس کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں بھی حسب فارمیٹ 3 مہمانان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے میں آپ کا تعارف ان سے کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں محترمہ شمیم بیگ، جو کہ ہمارے آج کے پروگرام میں بحیثیت والدہ ہمیں والدین کے تحفظات سے آگاہ کریں گی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ سیدہ رخسانہ گیلانی، جو کہ ایک بڑی مشہور اور جانی مانی بیوٹیشن ہے، اور آج کے پروگرام میں بحیثیت پروفیشنل ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ اور اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہمارے پروگرام میں آج جو بچی مدعو ہیں ان کا نام ہے السا نذیر میر، اور ہمارا آج کا پروگرام ہے بیوٹیشن کے حوالے سے، کہ ایسے بہت سے بچے اور بچیاں جو بیوٹی پارلر کھولنا چاہتے ہیں، بیوٹیشن بننا چاہتے ہیں، اور ان کے والدین اس چیز میں، اس کیریئر میں ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ تو ہم گفتگو کر کے دیکھیں گے کہ اس چیز میں کتنی سچائی ہے کہ بیوٹیشن ایک اچھا کیریئر ہے یا برا کیریئر ہے۔ السا، سب سے پہلے ہم آپ کی طرف آتے ہیں، کچھ اپنے بارے میں بتائیے، کچھ اپنے مشاغل کے بارے میں بتائیے، کیا کرتی ہیں آپ؟ اس فیلڈ کی طرف اتنا میرا کچھ رجحان نہیں تھا، لیکن میری فیملی کی وجہ سے، فیملی پریشر کی وجہ سے مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا۔ مجھے بچپن سے کریٹیو چیزیں بہت پسند تھیں، جیسے رنگوں کے ساتھ کرنا، پینٹنگ کرنا، مجھے وہ چیزیں کافی اٹریکٹ کرتی تھیں۔ لیکن اب جب کہ میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے تو میں اب اس کو ایز اے بیوٹیشین، ایز اے کریئر آگے لے کے جانا چاہتی ہوں۔ میں اس میں کافی انوالو ہو چکی ہوئی ہوں اب تک۔ میں ایز اے میک اپ آرٹسٹ اس کو آگے لے کے جا رہی ہوں۔ بہت سی چیزیں جس طرح فیس پینٹنگ ہوگی، نیل آرٹ ہو گیا، یا ہیئر ڈیزائننگ ہوگی، وہ سب چیزیں میں اس کے ساتھ ساتھ کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آگے تک لے کے جا سکتی ہے، آپ کو گروم کرتی ہے۔ ایک انسان خوبصورت ہوتا ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، ہر تخلیق خوبصورت ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میک اپ سے آپ کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، آپ کے کانفیڈنس کو وہ مزید بوسٹ اپ کرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس چیز کو آگے اس طریقے سے لے کے جاؤں کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ میک اپ ایک الگ سی چیز ہے، میک اپ کو وہ اپنی زندگی، روزمرہ کی زندگی میں ڈال سکیں اپنے کانفیڈنس کے حساب سے، کیونکہ جب بھی آپ کسی سوسائٹی کے اندر فٹ ہونا چاہتے ہیں تو ایسا نہ لگے کبھی کہ آپ اپنی فزیکل اپیرنس کی وجہ سے خود کو مس فٹ سمجھیں، یا وہاں جا کر آپ کو اپنے آپ کو آکورڈ سچویشن میں ڈالیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میک اپ کے تھرو ایک انسان کسی سوسائٹی میں جا کر خود کو فٹ کر سکتا ہے، کمیونیکیشن میں اس کو مسئلہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو ہر طریقے سے بنایا، اچھے طریقے سے بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، لیکن جو کانفیڈنس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک میک اپ لے کر آتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ جب آگے جائیں تو ان کو یہ نہ فیل ہو میک اپ کو لے کر کہ بھائی کہ ہماری فزیکل اپیرنس اچھی نہیں ہے، ہم اس سوسائٹی میں یہاں پر خود کو رکھ نہیں سکتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر آنی چاہیے کہ وہ میک اپ کو یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ بدقسمتی سے اگر کسی کی شخصیت میں کوئی کمی ہے تو آپ میک اپ کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیں، تاکہ وہ مرد یا خاتون جو بھی ہے وہ سوسائٹی میں اعتماد کے ساتھ کسی احساس کمتری کے بغیر اپنے آپ کو لے کر چل سکے۔ شمیم بیگ صاحبہ، آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ ایک والدہ ہیں اور یقیناً آپ کے بچے بھی ہیں، اور اگر آپ کے بچوں یا بچیوں میں سے کوئی بیوٹی پارلر کو ایسا کیریئر جوائن کرنا چاہے تو آپ اس کیریئر کی اجازت انہیں کیوں نہیں دیں گی؟ ہمارے ہاں والدین جو ہیں اس کیریئر کے حوالے سے اتنے شک و شبے کا شکار کیوں رہتے ہیں، جبکہ یہ کتنا اچھا کیریئر ہے بیوٹیشن کا لوگوں کے مطابق، کہ اگر آپ کو کوئی جاب نہیں بھی ملتی تو آپ اپنے گھر کے کمرے سے اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ کم و بیش ہر گلی محلے میں 2-2 3-3 بیوٹی پارلرز ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا بھی کما رہے ہیں۔ میں اس چیز کا میں برا نہیں سمجھتی کہ بچے اپنی مرضی کا کوئی پروفیشن اختیار کرے، لیکن جہاں تک بیوٹیشن کی بات ہے تو میں تو اپنی بیٹی کو ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دوں گی کہ وہ ایک بیوٹیشن بن جائے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ ایک کمرے سے بھی اپنی جو ہے وہ کر سکتی ہیں آغاز، اپنی پروفیشن، اپنے بزنس کا آغاز کر سکتی ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو بات سٹیٹس کی آ جاتی ہے کہ میری بیٹی کا کیا سٹیٹس بنے گا کہ وہ ایک کمرے سے اپنے بزنس کا جو ہے وہ آغاز کریں گی۔ آپ ایک ڈاکٹر کا جو سٹیٹس زیادہ ہائی ہے یا ایک بیوٹیشین کا سٹیٹس زیادہ ہائی ہے؟ میں تو یہ پسند کروں گی کہ میری بیٹی کوئی اچھی ڈاکٹر بن جائے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، وہ سی اے کر لے، لیکن میں اس کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ دیکھیں بچے اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے ایک زمانہ دیکھا ہے، ہمارا جو ایکسپیرینس ہے، جو ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے۔ ہمارے بچے خود سے وہ اس چیز کو ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا فرض ہے بینگ اے پیرنٹس کہ ہم ان کو گائیڈ کریں کہ کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل جو ہے فائنینشیل انسٹیبلٹی چل رہی ہے، تو اس میں بچوں کے پاس ایک ویلڈ ڈگری کا ہونا بہت ضروری ہے۔
تو تاکہ کل ان کو جو انسرٹن سچویشن چل رہی ہے جابس کو لے کر، تاکہ ان کو کل کسی قسم کی کوئی پریشانی کا شکار نہ ہونا پڑے. بعد میں ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ جو مرضی کریں گے، لیکن بینگ اے مدر میں ان کو اس چیز کے لیے گائیڈ کروں گی کہ وہ جو ہے وہ کوئی اچھی پروفیشنل ڈگری لے لیں، ڈاکٹر بن جائے، کچھ اور کر لے، لیکن کم از کم بیوٹیشن کی اس کو میں اجازت نہیں دے سکتی. دیکھیں اگر میں نے 2-4 سال کی زندگی کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے ایک بیوٹیشن جو ہے وہ 20-25 منٹ میں ایک برائڈل کو تیار کر کے 40-50,000 لے لیتی ہے، لیکن پیسہ ہی ساری چیزیں تو نہیں ہے نا. پیسہ ہر جگہ پہ میٹر نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو لیکن اگر کل جب میرا بیٹا ہے، سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے جاتی ہوں، کوئی مجھے کہتا ہے کہ جی کسی میرج بیورو میں جاتی ہوں میں، وہ مجھے کوئی کہتے ہیں جی کہ آپ کی بیٹی کے لیے بیوٹیشین کا رشتہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں بیوٹیشین کو ترجیح دوں گی یا میں لیکچرر کو یا ڈاکٹر کو ترجیح دوں گی؟ تو پھر جب میری بیٹی کی جب باری آئے گی تو میری بیٹی کا اگر وہ بیوٹیشین ہوگی تو کیا وہ ڈاکٹر کے جو رشتہ لینے والے آئیں گے وہ ڈاکٹر کو ترجیح دیں گے یا میری بیوٹیشین بیٹی کو ترجیح دیں گے؟ تو میں اس قسم کا کوئی رسک نہیں لے سکتی. تو میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ اچھے پروفیشن میں جائے اور وہ اپنی ایک ویلڈ ڈگری لے. وہ قوم کی اگر خدمت کرنی ہے تو وہ اور بھی بہت سے طریقوں سے کی جا سکتی، خالی بیوٹیشین بن کے نہیں خدمت کی جا سکتی اس کے لیے. یعنی آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں کیونکہ سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہے، سماجی دباؤ بہت زیادہ ہے، تو والدین مجبور ہیں کہ بچوں کو ایسے پروفیشنز کی طرف لے کے جائیں جس سے آئندہ ان کے رشتوں میں، ان کی بقایا زندگی میں آسانی ہو بچوں کے لیے اور والدین کے لیے بھی آسانی ہو. بالکل. اچھا رخسانہ گیلانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے باتیں سنی ہمارے باقی 2 مہمانان گرامی کی بھی، بچی کی باتیں بھی سنی جو بیوٹیشین بننا چاہتی ہیں، پھر آپ نے ایک ہماری والدہ کی باتیں بھی سنی جو کہ سوسائٹی کے لحاظ سے ان کے کنسرنز بڑے ویلڈ ہیں اور وہ بڑی درست بات کہہ رہی ہیں کہ سماجی دباؤ کا سامنا، بچوں کے رشتے. آپ کم و بیش 2 دہائیوں سے بیوٹیشن کے شعبے سے وابستہ ہے. آج آپ 18-20 سال بعد جب مڑ کے دیکھتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا 18-20 سال پہلے بیوٹیشن بننے کا، کیا آپ خود کو ایک مطمئن خاتون تصور کرتی ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور پروفیشن میں جاتی تو آج آپ زیادہ مطمئن ہوتی؟ نہیں، میرا یہ تھا کہ میرا اس میں شوق تھا اور سیکنڈلی مجھے فائنینشیل ایشوز بھی تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ فیلڈ میں آنا چوز کیا میں نے. اور دوسرا اس کا یہ تھا کہ میں سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی تھی، کہ میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہتی تھی کہ میں کروں. اور میں اپنی اس فیلڈ میں مجھے بہت سیٹسفیکشن ہے کیونکہ میں اس فیلڈ کو جس طرح ڈاکٹر کی فیلڈ ہوتی ہے یا جس طرح دوسری کی ہے، میں اس کو بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک عزت بھی ہے. لوگ آتے ہیں آپ کے پاس ٹائم لیتے ہیں، بلکہ اب تو لوگوں کی شادیاں طے ہی نہیں ہوتی نا جب تک بیوٹیشن ڈیٹ نہ دے. بالکل. اگر ہم برائڈ ہمارے پاس آتی ہیں، اگر ہم ان کو تیار نہیں کریں وہ کس سے ہوں گی؟ وہ کیسی لگیں گی اگر ایسے ہی وہ بیٹھ جائیں گی؟ تو ہمارے پاس تو الحمدللہ اس چیز کے لیے کچھ نہیں. میں سوچی جو میں 18 سال پہلے میں نے یہ فیلڈ چوز کی، میں نے کہا بہت اچھا کیا. مجھے اگر ڈاکٹرز ہوتی ہیں، انجینئر ہوتی شاید اس میں مجھے اتنی سیٹسفیکشن ہوتی جتنی مجھے اس فیلڈ میں ہے. کیونکہ میں بعض اوقات میرے پاس ایسی بچیاں بھی آتی ہیں جن کو میں نے گروم کیا ہے، ڈائیورس جو ہوتی ہیں وہ بھی آتی ہیں، دوسری بھی آتی ہیں. الحمدللہ وہ آج اپنا گھر چلا رہی ہیں. اسی سے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی. اگر اس فیلڈ میں ان کے لیے انہیں گورنمنٹ جاب نہیں مل سکتی جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہیں، تو میں نے ان کو بھی گروم کیا اور الحمدللہ میں اپنے اس میں مطمئن ہوں. اچھا، یعنی جیسے شمیم صاحبہ نے یہ کہا کہ والدین کو سماجی دباؤ کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بچیاں ڈگریز لیں، پروفیشنل ڈگریز لیں. تو آپ نے ایک بڑی اچھی چیز بتائی کہ وہ بچے یا بچیاں جن کی ڈگری کا ٹائم گزر چکا ہے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، اسکول کو چھوڑ چکے ہیں، یا وہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، ڈیورس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ایک ان کے لیے بڑی اچھی فیلڈ ہے. اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں وہ لوگ ڈگری کے بغیر بھی آ سکتے ہیں اور گروم کر کے سیلف انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. جی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو ہم بیوٹیشین ہیں، ہم پڑھی لکھی ہیں، ہم پڑھ لکھ ہم نے ماسٹر کر کے بھی جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں وہ اسی میں زیادہ آج کل جو ہے نا زیادہ رجحان اسی کا ہے. بیوٹیشین میں وہ آتی ہیں کیونکہ وہ سمجھیں اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ فلم انڈسٹری میں چلے جائیں، آپ جہاں کے بھی چلے جائیں، ڈرامہ انڈسٹری میں چلے جائیں، ٹی وی پہ آ جائیں، ہاں بالکل اس میں آ جائیں، تو اس میں بیوٹیشین کے علاوہ تو کام نہیں چل سکتا نا. ظاہر وہ ہوگی تو تب ہی ہوگا. نہیں، ہم یقیناً ہمارے جو آج کے میک اپ آرٹسٹ ہیں آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن کے، ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ اگر آج وہ چھٹی پہ ہوتے تو ہم بھی یہ پروگرام ریکارڈ نہ کر سکتے. اچھا السا، آپ کی طرف آتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ در حقیقت بچوں کو ٹی وی اور انٹرنیٹ، یوٹیوب، انسٹاگرام پہ انفلوئنسرز کو دیکھ دیکھ کے میک اپ کا شوق پڑ جاتا ہے، جبکہ ایکچولی نہ تو یہ کوئی کیریئر ہے، نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی طرف بچوں کا رجحان ہونا چاہیے. آج سے شاید 15-20 سال پہلے تک
کسی کو بھی میک اپ آرٹسٹ بننے کا شوق نہیں تھا، لیکن یہ یکدم جب سے سوشل میڈیا بہت ایڈوانس ہوا ہے اور لوگوں نے ان ویڈیوز کو دیکھنا شروع کیے ہیں تو ویسے ہی بچے چیزوں کو دیکھ کے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہمیں میک اپ کرنے کا شوق ہے یا ہم میک اپ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں. کیا یہ درست ہے کہ یہ صرف زیادہ میڈیا دیکھنے کی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ تو ایک ہیومن نیچر ہے نا کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی سچویشن ہو، کوئی کریکٹر ہو، ہمیشہ آپ اس چیز سے جب ریلیونس رکھتے ہیں آپ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ سے بچے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ دکھائی جانے والی ہر چیز نیگیٹو نہیں ہوتی. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، یا تو وہ چیز نیگیٹو ہوگی یا پازیٹیو ہوگی. وہ پیرنٹ تک ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے بچے کے اندر ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر کسی بھی چیز کو آپ نیگیٹیولی بچے کے اندر ڈال دیں گے بچہ پوری زندگی اس کا تھاٹ پروسیس اس چیز کے بارے میں نیگیٹو ہی رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ سے زیادہ سوشل انٹریکشن بھی بچوں کو یہ چیز میں لے کر آتا ہے. اسکول میں کوئی پلیز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کچھ ایسی فیلڈز دکھائی جاتی ہیں، بچے ان سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، بچے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. کوئی بھی بچہ بائی برتھ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بننا چاہتا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے اس فیلڈ کو، اپنے اسکول میں دیکھتا ہے، اپنے آس پاس دیکھتا ہے، تو وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. رہی بات میک اپ کی، تو میک اپ کوئی غلط چیز نہیں ہے. ہم نے میک اپ کو خالی فاؤنڈیشن وغیرہ یا ان چیزوں تک رکھا ہوا ہے. بچوں کے لحاظ سے میک اپ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی نیلز پراپر ہیں، ان کی یونیفارم پراپر ہے. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جب کہیں جا رہے ہیں تو ان کو کیا پہننا چاہیے سچویشن کے حساب سے، ایونٹ کے حساب سے، تاکہ وہ اپنی لائف میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو اپنی تھاٹس کو لے کر. ان کو یہ پتا ہو کہ یہ سیلف گرومنگ ہے. ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو ان کو کیا پہننا چاہیے. ان کو اپنی مطلب کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اپنی سوچ کو لے کر. ہمیں بچوں کی سوچ کو، ان کی تھاٹ پروسیس کو جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت اسموتھ کرنا چاہیے میک اپ کو لے کر، کیونکہ یہ غلط چیز نہیں ہے. سوسائٹی میں ہر بندہ، آپ کہیں پر بھی جائیں، آپ ٹی وی پر کام کریں، کہیں بھی کریں، میک اپ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی فزیکل اپیرنس کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں کے لحاظ سے میک اپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ غلط بتائی گئی ہے. بچوں کو میک اپ ان کی گرومنگ چاہیے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور ٹی وی اور انٹرنیٹ کا اتنا خاص رول نہیں ہوتا جتنا بچوں کی سوشل انٹریکشنز ہوتی ہیں، جو بچے آس پاس لوگوں سے سیکھتے ہیں. آج کل کے بچے بڑوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تب بھی وہاں پر میک اپ کی ڈسکشنز اگر ہوتی ہیں تو وہ وہاں سے سیکھ لیتے ہیں. ٹی وی اور انٹرنیٹ خالی ایک وے ہے چیزیں تک پہنچانے کا. ٹی وی پہ تو وہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، کارٹونز وغیرہ یا اور کوئی تھاٹ پروسیس ان کا اگر ہوتا ہے وہ ٹی وی سے بنتا ہے، لیکن سوشل انٹریکشن جو ہے وہ میجر رول ادا کرتی ہے. اچھا، آپ نے دو بڑے اچھے پوائنٹس کی طرف اشارہ کیا. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک طرح کی گرومنگ ہے کہ ہمیں سوسائٹی میں ہاؤ وی نیڈ ٹو کیری آور سیلف. اور دوسرا آپ نے یہ بھی بتایا کہ ٹی وی پہ تو لاکھوں اور بیسیوں چیزیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن جس بچے کا رجحان اس کے مطابق ہوتا ہے تو وہ ٹی وی سے وہی چیز اٹھاتا ہے. شمیم صاحبہ، ہم نے السا کی باتیں بھی سنی اور چونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی جنریشن گیپ ہے، ہم ہر والد یا والدہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ ہم لوگ، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، اس کے باوجود یہ جو ایک جنریشن گیپ کا چکر ہوتا ہے یہ ہر 20-25 سال بعد جہاں میں محسوس کرتا تھا کہ میرے اور میرے والدین کے درمیان ایک جنریشن گیپ ہے، آج دوبارہ مجھے لگتا ہے کہ میرے اور میرے بچوں کے درمیان ایک جنریشن گیپ ہے. جیسے السا نے بتایا کہ وہ چیزوں کو کسی اور طرح دیکھتی ہیں، انہی چیزوں کو بحیثیت والدہ ٹیبل کی طرف بیٹھ کر آپ کسی اور طرح دیکھتی ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہم جنریشن گیپ کو برج نہیں کر پا رہے؟ کیوں ہر 15-20 سال بعد یہ مسئلہ دوبارہ سر اٹھا لیتا ہے؟ کامران، میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو جنریشن گیپ ہے یہ تو اب ایک فیشن کا ایک لفظ بن گیا ہے. ہم نے بس ایک بات ہم نے پکڑ لی ہے جی کہ جنریشن گیپ ہے. ہمیں پتہ ہے نہیں ہے کہ وہ جنریشن گیپ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے. اگر میں اپنے آپ کو لوں تو مجھے کبھی بھی اپنے پیرنٹس سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اپنے بزرگوں سے ہمیں کبھی مسئلہ نہیں ہوا. ہم نے ہمیشہ ان کو ایڈمائر کیا. ٹھیک ہے، 2000 کے بعد چیزیں اتنی تیزی سے بدل گئی ہیں، ایڈوانسمنٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائلز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، ہم تو اس تک ہم لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے جو آج کی جنریشن جہاں پر پہنچ گئی ہے. لیکن دیکھیں، ہم نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کی ہے. ہم نے ایک زندگی گزاری ہے، ہم نے زندگی کو پرکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے. تو ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ایکسپیرینس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم نے ایک دنیا دیکھی ہے. دیکھیں، ہم کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ غلط نہیں سوچیں گے. ہم کسی اور کے لیے تو غلط سوچ سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے ہم غلط نہیں سوچ سکتے یقیناً. بینگ اے مدر جو ہے، میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو میں ایک اچھا راستہ جو ہے وہ اس کے لیے میں ان کو گائیڈ کروں گی. میں چاہوں گی کہ میرے بچے ایک اچھا پروفیشن چوز کرے. اب دیکھیں، چمکتی دمکتی چیزیں دیکھ کر اگر بچے جس بھی لائن کی طرف آج انہوں نے کہنا جی میں ٹک ٹاکر بن جاؤں، تو کیا میں اس کو اس کی اجازت دے دوں؟
اور میری بیٹی کہے جی کہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا, تو میں جا کے جو ہے وہ میں یا سی ایس پی آفیسر نہیں بننا چاہتی, میں سی ایس ایس نہیں کرنا چاہتی, اور میں ایک بیوٹیشین بن جاؤں گی, تو مجھے بتایا کہ میں یہ چیز کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ میری بیٹی ایک بیوٹیشین بن جائے, کیونکہ میں تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ وہ جا کے کمرے میں اپنا پارلر کھولے, وہ بیوٹیشین بن کے لوگوں کے میک اپ کرنا شروع کر دے. آج کل جو جابس کی سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک میں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اچھی اچھی ڈگریوں والے جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ اس طرح بے روزگار ہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, اور آپ بیٹھ کے بیوٹی پارلر کھول دیں گے, تو آپ کی کیا سیکیورٹی فیوچر کی. اچھا یہ بتائیے, اب اس وقت تو پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو پراپر بیوٹیشین کی ڈگری ایشو کر رہی ہیں. میرے خیال سے 7 سے 8 جو یونیورسٹیز ہیں وہ پراپر بیوٹیشین کے لیے ایک ڈگری, ایک کورس ہے, اور ڈگری آپ کو مل جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پراپر تعلیم سے, پراپر ڈگری حاصل کرنے کے بعد بچے اس فیلڈ میں ہیں, تو کیا آپ پھر قبول کریں گی؟ نہیں, پھر بھی میں قبول نہیں کروں گی. جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, اس میں لوگ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ اگر کوئی گانے لگ جائے گا تو کہیں گے کہ مراسی ہے, اگر کوئی پارلر کھول کے بیٹھ جائے گا تو انہوں نے نائیوں والے کام شروع کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہاں پر ٹک ٹاکر بنے گا, وہ فلاں کی ماں دیکھو جی وہ ٹک ٹاکر کی ماں جا رہی ہے. جو ہمارا معاشرہ ایکسیپٹنس, اس میں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی سوسائٹی میں ایکسیپٹنس ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے کو چھوڑ کے ہم نہیں چل سکتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں, یہ جو سوسائٹی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے, یہ تو ہم ہی لوگوں نے کرنی ہے نا, والدین نے, بچوں نے, سب نے مل کے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ سوسائٹی بڑی ٹف ہے اس بارے میں, اور ہم بھی سوسائٹی کے دھارے میں بہتے چلے جائیں گے, اس طرح تو شاید ہم کبھی بھی اس چیز کو ختم نہیں کر سکیں گے اپنی سوسائٹی میں سے. دیکھیں, یہ باتیں جو نا کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں, تو یا فلموں میں, ڈراموں میں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا, جب آپ کے بچوں کی فیوچر کی بات آ جاتی ہے, تو میں نے کل اپنی بچی کا رشتہ کرنا ہے, تو اگر وہ میری بیٹی کے پاس اچھی ڈگری ہے, وہ کوئی سی ایس پی آفیسر ہے یا ڈاکٹر, تو اس کا رشتہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا, یا ایک بیوٹیشین کا رشتہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو جائے گا, اچھی جگہ پہ ہو جائے گا. رشتہ تو ہو ہی جائے گا, لیکن جو میں چاہتی ہوں اس کے لیے کیا وہ اس کو ملے گا؟ تو ہم نے اپنی سوسائٹی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر ہم کہتے ہیں ہم سوسائٹی کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن جب رشتوں کی بات آ جاتی ہے نا, تو اس وقت پھر ہم لوگ سٹک ہو جاتے ہیں, پھر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کسی بیوٹیشین کا رشتہ ایکسیپٹ نہیں کروں گی, تو میں اپنی بیٹی کو کیسے الاؤ کروں کہ وہ میری بیٹی بن جائے, بیوٹیشین بن جائے, یا ٹک ٹاکر بن جائے, یا ولاگر بن جائے. تو میں اس چیز کی اس کو کبھی بھی اس کو اجازت نہیں دوں گی اس چیز کے لیے. صحیح. گویا آپ نے یہ بتایا کہ بدقسمتی سے ہم پہ جو معاشرے کی قدغنیں ہیں یہ اتنی شدید ہیں, اتنی سخت ہیں کہ ہم شاید ان کو توڑ نہیں سکتے بحیثیت والدین. اچھا رخسانہ صاحبہ, آپ واپس آپ کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے بھی شمیم صاحبہ سے بھی بات ہوئی کہ گلی محلے میں ایک گلی میں 4 بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں, لوگ چھوٹے چھوٹے سے کورسز کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ, اور اس کے بعد وہ بیوٹیشین بن جاتے ہیں. اب اس کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے کہ سروس کا معیار جو ہے وہ بہت زیادہ نیچے گرا ہے. تو ایک عام آدمی, ایک عام مرد یا خاتون جب کسی بیوٹی پارلر میں جاتا ہے, تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو بیوٹیشین ہے یہ کوئی باقاعدہ تربیت یافتہ بیوٹیشین ہے, یا میں کسی اناڑی بیوٹی پارلر میں آ گیا ہوں؟ ایک عام آدمی کیسے اس چیز میں فرق واضح کر سکتا ہے؟ بات یہ کہ اس میں فرق اس طرح کہ ہمارے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں نا, تو پہلے ہمارے پاس ہم ان کو پورا نالج دیتے ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ کوئی اسکن کے لیے آ رہا ہے, کوئی ہیئر کے لیے آ رہا ہے, میک اپ کے لیے آ رہا ہے. اس میں ہم اس کو ایک ایک چیز کھول کے بتاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہے, یہ کرواؤ گے اسکن پہ, اس کا یہ نقصان ہے. اگر وہ پوری بات ہماری سننے کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں جی ہمیں یہ چیز کروانی ہے یا نہیں کروانی ہے. جو گلی محلے کے پارلر ہیں وہ بیوٹیشین کیا کرتی ہیں کہ تھوڑا سا سل گرومنگ کے کہیں سے کلاسز لے لیتی ہیں. تو آج کل جیلی کام چلے ہوئے کہ ہر جگہ سے ان کو سنتیں مل جاتی ہیں, وہ جا کے اپنے سیلون میں لگا لیتی ہیں, اور پھر یہ محسوس بھی نہیں دیتی کہ ہم کسی بڑے ادارے کا نام دیتی ہیں. کہیں سے ان کو کسی کے ساتھ پکچر مل گئی, کہیں وہ جا کے وہ لگاتی ہے کہ ہم اس جگہ سے سیکھے ہوئے ہیں. تو جب ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے پاس نالج نہیں ہوتا, کلائنٹ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کروانا ہے, ہیئر کا کروانا ہے, فوراً اس پہ اپلیکیشن شروع کر دیتی ہیں, نہ کوئی ان کو بتاتی ہیں نہ کچھ کرتی ہیں. تو جب ان کا کام وہ نہیں کر سکتی ہیں, خراب ہوتا ہے, ان کے پاس یہ چیز بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ کام ہم خراب کر چکے ہیں, اب ہم نے اس کو کس طرح کرنا ہے. ان کے پاس نالج ہوتے ہی نہیں ہے. جو نالج بیوٹیشین جو اچھے ادارے سے کر کے آئی ہوئی ہیں, تو جن کے پاس اچھے سرٹیفکیٹ بھی ہے, ہر چیز ہے, وہ اگر کوئی کام کے دوران اوپر نیچے کر بھی دیتی ہے, وہ اس کو مینج کر لیتی ہے. اچھا یہ بتائیں, جیسے آپ نے بتایا کتنے کلائنٹ آ جاتے ہیں آپ کے پاس دن میں, کتنے گاہک ہوتے ہوں گے ایک دن میں؟ اس کا یہ کہ بعض اوقات تو پورا دن وہ آتے جاتے ہیں, بعض اوقات 1-2 دن بیچ میں سے ایسے بھی آتے ہیں کہ 2-3 کلائنٹس ہی ہوتے ہیں. لیکن جو ایک مثلا شادیوں کا جو سیزن ہوتا ہے, اس سیزن میں ایک دن میں آن ایوریج آپ کے پاس کتنے کلائنٹس آتے ہیں؟ شادیوں کی جو سیزن ہوتا ہے, 8 ہفتے کی برائڈز ہوتی ہے, ان کی جو سروس ہوتی ہیں, باڈی سروس ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں. اور میرے تو یہ بتائیں نا کتنے کسٹمر سے آپ کتنے پیسے کماتی ہیں؟ ایف بی آر کو ہم کہیں گے وہ نہیں سنے گا, تو کتنا آن ایوریج منتھ میں کتنا پیسہ کما لیتی ہیں آپ؟ کبھی تو 1 لاکھ پہ بھی چلا جاتا ہے,
کبھی 70 پہ چاہے ویدر کے حساب سے ہوتا ہے نا زیادہ مسئلہ یہ. ٹھیک ہے, یعنی آن ایوریج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے کی آمدنی آپ کما لیتی ہیں اپنے بیوٹی پارلر سے, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بچیاں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی؟ جی بچیاں بھی ہیں, ورکرز بھی رکھی ہوئی ہیں ساتھ. جو بچیاں سیکھنے والی ہیں ان کو دن کا کھانا, ان کا جو چیز سکھاتے ہیں ان کو پاس سے کچھ نہیں لانی پڑتی, ہم خود ان کو دیتے ہیں سارا کچھ. گویا یہ ایک سوسائٹی کی خدمت بھی ہے کہ آپ کچھ ایسی بچیاں جو اپنے ٹائم پہ شاید کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں لے سکیں, آپ انہیں سکھاتی بھی ہیں اور انہیں یہ انوائرمنٹ بھی فراہم کرتی ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو بزنس وومن کے طور پہ گروم کر سکیں. میرے پاس یہ ایک بچی آئی ہے, وہ تو اس نے کہا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, کہ 8th میں ہوں, تو میرے رشتے ہیں جو بہت اچھے رشتے ہیں جو آتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ان کا یہ کہ تم کچھ کرتی نہیں ہو. سسرال والوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ چلو کچھ جاب کرتی ہوتی تو ہم کر لیتے, ایجوکیشن تھی کسی اور میں بھی ہوتی تو پھر بھی کرتے. پھر میرے پاس آئی ہے, پھر اس کو میں نے یہ چیز تم میرے ساتھ آؤ, ابھی میرے ساتھ کام کر رہی ہے. اس کو میں نے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں اس کو میں گروم کر رہی ہوں اس چیز کے لیے. جب اس کے گارگیز نے کہا میں ایک بیوٹیشین کے پاس گئی ہوں, اسے میں نے سیکھا ہے, وہ مجھے سکھائیں گی, آگے جاب بھی دیں گی. تو پھر اس لڑکی کو اس کی جو ساس ہے میرے پاس آئی ہیں آ کے دیکھنے کے لیے کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہے کہ یہ سیکھ رہی ہے یا نہیں سیکھ رہی ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ جیسے آپ نے بڑا اچھا کیس بتایا کہ ایک بچی ہیں اور وہ پے نہیں کر سکتی, تو کیا آپ فری آف کاسٹ سکھاتی ہیں؟ میں کر لیتی ہوں ان کو. میرے پاس بہت سی ایسی بھی آتی ہیں یعنی جو جن کی ڈیورس ہوئی ہے, وہ ان کا خرچہ نہ ماں باپ اٹھا رہے ہیں نہ کوئی اور, ان کے ساتھ بچے بھی ہیں, اگر وہ بھی آتی ہیں ان کو میں صرف میں اپنے طور پہ میں کرتی ہوں ان کے ساتھ. اچھا ماشاء اللہ, یعنی یہ ایک سماجی خدمت ہے کہ جو خواتین مجبور ہیں اور وہ پیسے دے کر نہیں سیکھ سکتی تو آپ انہیں فری آف کاسٹ بھی سکھاتی ہیں. اور یہ بھی ایک آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ آپ سوسائٹی کی خدمت کر رہی ہیں, کہ نہ صرف آپ کا گھر چل رہا ہے بلکہ جتنی بچیاں آپ کے پاس کام کر رہی ہیں 3 4 5 ان سب کے گھر بھی چل رہے ہیں. جی دیکھیں آج زمانہ بدل چکا ہے, اب یہ فیلڈ ایسی ہو گئی کہ ہر شوق سے اس فیلڈ میں آتے ہیں بیوٹیشین کی. ہر پڑھی لکھی جو پڑھ لکھے جن کی جاب نہیں ملتی ہیں وہ اسی کو زیادہ پریفر کرتی ہیں, وہ اسی فیلڈ میں, کیونکہ یہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں, سیکیورٹی ہے, آپ کو مردوں سے بہت زیادہ ملنے جلنے کا موقع نہیں ملتا اس میں, چونکہ بعض خواتین کو فیملی کی طرف سے ایسی جابز بھی الاؤڈ نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آج سے 18 سال پہلے تو ہر بچی پڑھی لکھی نہیں تھی, اب تو اور بات ہے. اس وقت وہ گھر اپنا چولہا جلاتی تھی. 2 عورتیں ہمارے پاس آئی ہیں, ایک بہت اچھی, اس کی اسکن بہت اچھی تھی, ناند اور بھابھی تھی. دوسری کی اسکن اتنی اچھی نہیں تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ میں شادی ہماری میں پارٹی میں کبھی نہیں کروانا چاہتی, کہ تو خوبصورت ہے, خوبصورت لگے گی, تو میں تو اتنی ہوں نہیں ہوں. پھر اس کو میں نے اس ساری چیز اس کو میں نے بتائی کہ تم اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو, تمہارے جو فیچر ہے میں انہینس کروں گی, آپ کیوں نہیں, میں کہ میرے پر میک اپ اچھا نہیں لگے گا. پھر اس نے میک اپ مجھ سے کروایا, لیکن وہ اپنی بھابھی سے بہت اچھی لگ تھی, اتنی شکر گزار ہوئی. اس نے کہا کہ میں دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گی, یعنی سیکھنے کے لیے. وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی, میں تو کمپلیکشن کا شکار تھی, کہ باقی جو خوبصورت لڑکیاں ہوتی صرف وہی ہیں, میں کوئی چیز بھی نہیں ہوں. یعنی یہ وہی السا والی بات ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے کہ بدقسمتی سے اگر آپ کی شخصیت میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو بیوٹیشین اس کمی کو پورا کر کے آپ کو پر اعتماد بنا دیتی ہیں کہ آپ سوسائٹی میں اپنی پرسنالٹی کو لے کے چلیں. ہم ذرا السا کی طرف آئیں گے. السا, جیسے ہم نے بھی رخسانہ صاحبہ کی باتیں سنی کہ ماشاءاللہ ایک تو وہ اپنے گھر کے لیے ارن کر رہی ہیں, پھر وہ جو 4 5 بچیاں ان کے پاس کام کر رہی ہیں, ان کے گھروں کے چولہے بھی جل رہے ہیں, پھر انہوں نے ایک اس طرح سے سماجی خدمت بھی شروع کر دی ہے کہ جو خواتین, اور مجھے امید ہے کہ باقی بیوٹیشینز بھی ایسی کرتی ہوں گی, کہ جو خواتین پیسے دے کر نہیں سیکھ سکتی وہ انہیں فری آف کاسٹ سے کام سکھا رہی ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسی طرح سے یہ جو خدمت ہے یہ تھوڑے کم لیول پہ ہے, اگر آپ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں گی تو آپ سوسائٹی کی تھوڑی بڑے لیول پہ خدمت کر سکیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی ہائی پروفیشن پہ ہوں. اگر آپ کے اندر بیسک سینس آف رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن بھی, تب بھی آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی, تو سیکیورٹی گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے, کسی خاص علاقے یا اپنے محلے کو سیکیور کرنا. اگر وہ اس کام کو اچھے طریقے سے کر رہا ہے تو وہ آپ کی مدد کر رہا ہے, سوسائٹی کی خدمت کر رہا ہے. اگر ہم ٹیکسی ڈرائیورز کی بات کرتے ہیں, وہ آپ کو اسپیسیفک ٹائم کے اوپر کسی جگہ پہنچاتے ہیں, آپ کے بچوں کو سیفلی پہنچاتے ہیں, تو وہ بھی سوسائٹی کی خدمت ہے. سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, وہ سوسائٹی کے اندر کیا چل رہا ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اس کے لحاظ سے بتاتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, وہ بھی سوسائٹی کی خدمت ہی ہوتی ہے. اگر ہم اپنے گھر کے باہر بات کر لیں, کوڑا اٹھانے والے, وہ بھی تو دیکھیں سوسائٹی کی خدمت ہی کریں, آپ کے علاقے کو صاف کریں. تو یہ ہم نے ایک بہت ہی قسم کا ایک ٹیبو بنا لیا ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم خالی ڈاکٹر یا انجینئر بنیں گے. آج کتنے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس, ہم اتنے حساب سے ڈاکٹرز پروڈیوس کرتے ہیں, لیکن بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو جاب کرتے ہیں, بہت سے ڈاکٹرز ہیں جو جاب ہی نہیں کرتے اپنے پاس آگے جا کے. اگر ہم مسرت مصباح کی بات کر لیتے ہیں, مسرت مصباح نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن بنایا انہوں نے ایسڈ وکٹمس کے لیے. وہ بھی سوسائٹی کی خدمت ہی ہے کہ وہاں پر ایک ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر 1500 سے زیادہ خواتین کام کرتی ہیں,
اور وہ ان خواتین کو نہ صرف ان کی سرجریز کراتی ہیں بلکہ ان کی فری میڈیکل ٹریٹمنٹ کرا کر ان کو فری ایجوکیشن دے کر ان کو وہ ٹریننگ دیتی ہیں بیوٹیشین کی, تاکہ وہ جب اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلیں تو ان کو کسی پر ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے جاب کے لحاظ سے, کیونکہ ان کو جاب تو کہیں ملنی ہوتی نہیں ہے. تو وہ ان کو اس طریقے سے ٹرین کرتی ہیں کہ تاکہ وہ اپنے گھر بیٹھ کر بھی ارن کر سکیں, کیونکہ اچھی سورس آف انکم ان کے لیے بن جاتی ہے. وہ اپنے گھر میں کسی کمرے میں بھی ایک اچھا سا پارلر کھول کر وہاں پر کام کر سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کی خدمت ہے کہ آپ ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو بالکل بھی جن کے پاس فائنینشلی سپورٹ کہیں سے بھی نہیں ہوتی ہے. بہت سی مسرت مصباح کے پاس تو اب ایسی خواتین بھی ہیں جن کو جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار بھی ہیں اور ان کی فیملی ان کو ڈس اون کر چکی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی خواتین کو سامنے لانا, ان کی مدد کرنا, یہ بھی خدمت ہی ہوتی ہے. اگر ہم ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے اندر یا آپ اپنے محلے میں ہی, اپنے نیبر میں ہی آپ کوئی ایسا گھر دیکھیں جہاں پہ فائنینشلی سپورٹ آپ کریں ان کو, آپ ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو بیوٹیشین بنائیں, آپ ان کو ٹیچر بنائیں, آپ ان کو ڈاکٹر بنا لیں. یہ خدمت ہی ہوتی ہے, ہر طریقے سے آپ خدمت کر سکتے ہیں. آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بہیو کریں گے, یہ بھی خدمت ہی ہے کہ آپ کائنڈنس دے رہے ہیں ان کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہ ایک بہت غلط چیز نیریٹو سیٹ کر چکے ہیں کہ ڈاکٹر یا انجینئر ہی یہ کام کر سکتے ہیں. ہر بندے کی انڈیویجولی آپ اس چیز کو کام کر سکتے ہیں آگے جا کر. اچھا, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, یعنی آپ نے یہ بتایا کہ جیسے آپ نے کوڑا اٹھانے والے کی مثال دی, ٹیکسی ڈرائیور کی مثال دی, کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ ایک دیوار کی طرح ہے جس میں لگا ہوا ایک چھوٹے سے چھوٹا کنکر بھی جو ہے وہ ایک اپنی ویلیو رکھتا ہے, اور اگر وہ دیوار سے نکل جائے گا تو وہ دیوار نہیں کہلائے گی. اور آپ کو لگتا ہے کہ صرف ڈاکٹر یا انجینئر ہی نہیں, ہم چھوٹے پیمانے پہ بھی اگر سوسائٹی کی خدمت کرنا چاہیں تو ہم سوسائٹی کی خدمت کر سکتے ہیں, جیسے کہ رخسانہ آلریڈی کر رہی ہیں, انہوں نے بتایا. اچھا شمیم, واپس آپ کی طرف آتے ہیں. اس سب چیزوں سے ہٹ کے کہ بیوٹیشن ایک اچھا بزنس ہے یا نہیں ہے, سوسائٹی میں آپ کو بچوں کے رشتے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, ایک چیز ہوتا ہے بچے کا سکون, بچے کا پیشن. جیسے مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی السا کا پیشن ہے کہ وہ بیوٹیشن بننا چاہ رہی ہیں, لیکن پیرنٹس کی طرف سے میڈیکل میں جانے کے لیے دباؤ ہے. ایک والد یا والدہ کے لیے اپنے بچے کا سکون بہت اہم ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ زندہ رہنا ہوتا ہے. بچے ہمارے بعد بہت طویل عرصے تک پھر ہم جس لائن میں انہیں لگا دیتے ہیں وہ اسی لائن میں چلتے رہتے ہیں. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی ایک فیلڈ میں زیادہ سکون محسوس کرتا ہے, اس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہی رہے گا, وہ اس فیلڈ میں زیادہ تخلیقیت دکھائے گا, زیادہ انیشیٹوز لے گا, چونکہ وہ اس کے ذہنی رجحان کے مطابق ہے. اس کے باوجود یہ سب کچھ جانتے ہوئے میں کہہ دوں کہ نہیں, کیونکہ میری مرضی ہے کہ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنیں, کیونکہ آپ CSS آفیسر بنیں, تو میں بچے کو بالکل اس لائن سے ہٹا کے ایک دوسری لائن پہ لگا دوں, اس کے ذہنی سکون کو, اس کی زندگی کے فیصلوں کو ٹچ کر دوں. دیکھیں کامران کے ہیپینس کے جو ہے نا ڈفرینٹ سورسز ہیں. صرف کیریئر ہی جو ہے نا آپ کے لیے سورس آف ہیپینس نہیں ہے. اب بچہ تو کسی گرم چیز کو پکڑ لے گا اور میں اس کو اجازت دے دوں گی کہ آپ گرم چیز پکڑ لیں, اس کا تو ہاتھ ہی جلے گا نا. اب اس کو تو نہیں پتا نا کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے. اب وہ کہہ رہا ہے میں کنویں میں چھلانگ لگا لوں, تو میں اس کی ہیپینس کے لیے میں کہوں کہ وہ میرا بچہ سیٹسفائیڈ ہو رہا ہے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے, تو میں اس کو کنویں میں چھلانگ لگانے دوں. میں بہتر سمجھتی ہوں کہ میرے بچے کو کون سا کیریئر جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ میں اس بات پہ میں 100% جو ہوں شیور ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے اس وقت میرا بچہ جو ہے وہ میری بات سے اختلاف کر رہا ہوگا, لیکن جب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ میری ماں نے میرے لیے اچھا پروفیشن چوز کیا تھا, وہ ضرور مجھے دعائیں دے گا, کیونکہ میں اپنے بچے کا جو ہے نا کبھی بھی برا نہیں سوچوں گی, میں اس کا بھلا ہی سوچوں گی نا. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ سوسائٹی میں کانفیڈنٹ ہو, وہ سر اٹھا کر اس سوسائٹی میں چلے, نہ کہ کل لوگ اس کو, مجھے بھی لوگ کہیں گے جی فلاں بچے کی ماں ہے, اس کے بچے نے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اس سوسائٹی میں سر اٹھا کر چلے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ صرف آپ کیریئر سے جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. سیٹسفیکشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, وہ اپنی پسند کی شادی کر کے بھی سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہے, وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کی خدمت, تو کیا ڈاکٹر بن کے سوسائٹی کی خدمت نہیں کرے گا, وہ اچھا ٹیچر بن کے سوسائٹی کی خدمت نہیں کرے گا, تو کیوں وہ بیوٹیشین بن کر ہی سوسائٹی کی خدمت کریں گے؟ تو کیا میک اپ کے بغیر جو ہے وہ زندگی ادھوری ہے؟ تو رنگ تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, وہ میں بھی کر سکتی ہوں, میں نے تو کوئی بیوٹیشین کا کورس نہیں کیا ہوا. تو بات یہ ٹھیک ہے, آپ کو لگتا ہے کہ والدین جو ہیں انہی کو چوز کرنا چاہیے کہ بچوں کا پروفیشن کیا ہوتا ہے, ان کو کم از کم ہم گائیڈ تو کرنا چاہیے نا, ان کو ہمیں بتانا تو چاہیے, آگے ان کی مرضی وہ ہماری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اچھا رخسانہ گیلانی صاحبہ, مختصراً آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں گی, بیوٹیشن ایز اے کیریئر ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, کیا لڑکوں کے لیے بھی یہ کیریئر ہے؟ چونکہ ہمارے ہاں اگر چاہے کہ خواتین کے حوالے سے بھی لوگ تھوڑے سے سخت گیر نظریات رکھتے ہیں, لیکن مردوں کو تو اس فیلڈ میں وہ سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے. تو کیا لڑکے بیوٹیشین بن سکتے ہیں, وہ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں؟ بہت مختصراً آپ ہمیں بتائیں گی. جی, بینگ اے پروفیشنل یہ چیز کہ آپ دیکھیں ہر معاشرے میں ہمارے پاس
یہ دیکھیں کہ فلم انڈسٹری کو دیکھ لیں یا آپ کسی بھی شو میں دیکھ لیں، آج کل یہ پروفیشن ہے کہ کوئی کسی جاب کے لیے کوئی جاتا ہے لڑکا تو وہ بھی تیار ہو کے جاتا ہے، کوئی لڑکی جاتی ہے وہ بھی تیار ہو کے جاتی ہے. اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو وہ کمپلیشن کا شکار ہوتے ہیں کہ ساتھ جو بیٹھے لوگ ان کے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. زیادہ اچھے تو لگ اس رہے میں ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے فیمیل پیشنٹس کے لیے لیڈی ڈاکٹر ضروری ہے، اس طرح میل کے لیے فلم انڈسٹری میں، ٹی وی انڈسٹری میں، ہر جگہ پہ میلز کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے. میل کو آنا چاہیے اس فیلڈ میں، کیونکہ جہاں دولہے بنتے ہیں ہم بیوٹیشین جا کے تو تیار نہیں کریں گے نا، وہ تو ان کو فیمیل ہی کریں گے. اس میں آج دور یہ چالیں، اس میں میل اور فیمیل کو کوئی نہیں اس چیز کا کرتا. ٹھیک، بہت اچھی بات کی جی. ناظرین، آج ہم نے کوشش کی کہ ایسے موضوع پہ گفتگو کریں جو بہت سے گھروں میں گفتگو کا موضوع بنتا ہے، اور جب بچے کہتے ہیں کہ انہیں بیوٹیشن کا شعبہ اپنانا ہے تو والدین کافی سخت گیر نظریات کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم نے ایک والدہ کی باتیں بھی سنی اور ہمیں امید ہے کہ اس سے آپ کو بہت رہنمائی ملی ہوگی. ہم نے ایک لائیو ایگزامپل بھی آپ کے سامنے سیٹ کی ہیں، خاتون جو 2 دہائیوں سے بیوٹیشن کا کام کر رہی ہیں اور وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن بھی ہیں. ان کو لگتا ہے وہ ایک سماجی سروس بھی دے رہی ہیں، اور بہت سے ایسے لوگوں کے گھروں کا چولہا بھی جلا رہی ہیں جو کہ دوسری صورت میں شاید ممکن نہ ہوتا. اور ہم نے ایک ایسی بچی سے بھی آپ کو ملوایا جنہیں ان کے گھر والے میڈیکل کی تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن بچی کا شوق جو ہے وہ بیوٹیشن بننے کا ہے. ہمارے ایسے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سوچ پہ وہ جو ایک روایتی سوچ ہے اس میں ایک کریک ڈالا جائے، ایک رخنا ڈالا جائے، اور اس کے بعد جیسے جیسے سوچ کا پروسیس ایوالو ہوتا ہے، جیسے تھاٹ پرووکنگ ڈیبیٹس جو ہیں وہ ٹی وی پروگرامز میں گھروں میں چلتی ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم بہتری کی طرف جاتے ہیں اور معاشرے کا اوورآل ایک بیانیہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے ایک اور اچھوتے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.